تقلید کا دور دورہ ہے. شیعہ اپنے علماء کی تقلید، قادیانی اپنے علماء کی تقلید، سنی بریلوی ٹنی اپنے علماء کی تقلید، دیوبندی حنفی اپنے علماء کی تقلید، سب اپنے اپنے علماء کی تقلید کر رہے ہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی جو رسی ہے، جدا جدا نہ ہو، تفرقے بازی نہ کرو. یہ تقلید ہی تو ہے جو انسانیت کو بربادیت کی طرف لے گئی ہے. اور مجھے افسوس تو اس بات کے اوپر ہوتا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ مجتہد ہیں، وہ بھی تقلید کریں گے. اور کیا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے پڑھ لکھ لیا، مجتہد بن گئے، اس سے پہلے وہ مقلد تھے. حضرت عیسیٰ کسی کی تقلید نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود کیا ہوں گے؟ مجتہد. جیسے کہ امام حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، لیکن امام حنیفہ اس وقت تقلید نہیں کرتے تھے جب وہ مجتہد بن گئے تھے. جب تک مجتہد نہیں تھے وہ بھی تقلید ہی کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں کیوں نہیں اس بات کا اظہار کیا، کوئی اس بات کو چھپایا کہ میں کسی کا مقلد ہوں؟ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مقلد ہوتا کون ہے. مقلد تو وہ ہوتا ہے جو بلا دلیل اپنے بڑے کی بات کو مان لے اور تسلیم کر لے. امام ابو حنیفہ نے بلا دلیل اپنے بڑے کی بات نہیں مانی، جو ان کے پاس آتا رہا ہے اس کی چھان بین کرتے تھے. وہ مجتہد تھے یقیناً، اور وہ اجتہاد کیا کرتے تھے، اور اپنے اجتہاد کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ اگر اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے میرے قول کے مقابلے میں تو صحیح حدیث کو لے لینا، یہی میرا مسلک اور یہی میرا مذہب ہے. امام صاحب نے کب کہا ہے کہ میں مقلد تھا پہلوں کا، اور جب میں پڑھ لکھ لیا اور میں مجتہد بن گیا تو اب اجتہاد کرتا ہوں، اب مقلد نہیں ہوں؟ اپنی طرف سے امام صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو حدیثیں ملتی رہیں اس پر عمل کرتے رہے، اور جن مسائل کے بارے میں حدیثیں نہیں ملی وہ مجتہد ہونے کے ناطے سے وہ اپنے ذہن کی کاوشوں سے اپنے علم کے مطابق لوگوں کو مسئلے بتاتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے رہے کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کریم میرے فتویٰ اس سے ٹکرا رہا ہو تو میرے فتوے کو چھوڑ دینا، قرآن کو نہیں چھوڑنا. میرا فتویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو تم میرے فتوے کو چھوڑ دینا، حدیث رسول کو مت چھوڑنا. میرا فتویٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول سے ٹکرا رہا ہو تو میرے فتوے کو چھوڑ دینا، صحابہ کے قول کو نہ چھوڑنا. ہاں تابعین، میں بھی تابع ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو تابعین میں شمار کرتے تھے، تو تابعین کی جب بات آ جائے تو وَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، پھر وہاں پر یہی فیصلہ کہ میری بات مانو گے. تو وہ تو صحابہ کرام سے جو حدیثیں ملتی تھیں، قرآن سے جو آیتیں آتی تھیں، اس کو فالو کرتے تھے. یہ کیا تقلید ہے؟ صحابہ کرام کیا نبی کی تقلید کرتے تھے؟ اس کو تقلید نہیں کہتے، اس کو اتباع کہتے ہیں. قرآن نے تقلید نہیں کہا اس کو، قرآن نے اتباع کہا ہے، قرآن نے اطاعت رسول کہا ہے. آپ کے زبان پر یہ قرآنی الفاظ آتے ہوئے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور آپ ان کو چھوڑ کر کے اور اپنے بنائے ہوئے الفاظ تقلید کو لے کر کے پھر رہے. طارق مسعود صاحب، آپ کہیں کوے کو حرام کر دیتے ہو؟ کہیں خود اس بات پر اعلان کر دیتے ہو کہ اہل حدیث تو بدعتی نہیں ہوتے، لیکن بدعت کا ایشو ہمارے دیوبندی میں بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی کہ قبر پرست بھی ہوتے، اس میں نہیں بھی ہوتے اور ہوتے بھی ہیں، اور مشٹنڈے ملیں گے بے شمار وہاں پر. یہ سارا اعتراف کرنے کے باوجود پھر لوگوں کو تقلید کی طرف لا رہے ہو. ارے یہ تقلید کی طرف لانے کی وجہ ہی سے تو یہ تمہارے دیوبندیوں کے اندر یہ مشٹنڈے قبروں کے اوپر بیٹھے مجاور بن کے، یہ اس تقلید ہی کی وجہ سے تو
بدعتیں تمہارے دیوبندیوں کے اندر آئی ہیں، اہل حدیثوں کے اندر کیوں نہیں آ رہی بدعتیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ خود قبولے ہو اور آپ نے کہا ہے اہل حدیثوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہے ہوں اور حدیث ان کے سامنے پیش کر دی جائے وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں کرتے ہو رجوع؟ دیوبندیوں کو اس طرف کیوں نہیں لے کر کے آتے ہو؟ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو قرآن و سنت والی ہدایت عطا فرمائے اور تقلید والے راستے سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔